بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو عورتیں میتھی دانے کا باقاعدگی سے استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان نظر آتی ہیں۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہو وہ انسان جلدی دماغ سے فارغ ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ گاجر کھایا کرو، دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ ناخنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے ناخنوں کی گروتھ بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ ڈپریشن کے مریض لوگ پودینے کی خوشبو سونگھیں۔ ناظرین، سوکھے دھنیے کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ گردن میں درد ہو تو شبنم کے قطرے گردن کی درد والی جگہ پر لگانے سے درد ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا۔ ناظرین، منہ سے بدبو آئے تو صبح سویرے سونف کو پانی کے ساتھ پی لیا کرو۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی استعمال کرنے سے ناخن کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پانی میں ہلدی شامل کر کے پی لینے سے پیٹ کی بہترین صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو پرانی کھانسی ہو تو ایک گڑ کی ڈلی لے کر پانی میں مکس کر کے استعمال کر لو، پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، انگور کو نمک لگا کر کھانے سے انسان کو پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ بخار کے مریضوں کے لیے بکری کا دودھ بہت فائدہ مند ہے۔ ناظرین، اچانک وزن بڑھنے لگے تو رات کو زیادہ دائیں جانب ہو کر سویا کریں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ رات کو جرابیں پہن کر سوتے ہیں ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ ناظرین، معدے کی تیزابیت کے مریض بائیں کروٹ سویا کریں۔ سر کے نیچے فوم کے 2 نرم تکیے رکھیں اور اپنے سر کو اونچا رکھیں۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کھانا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ ہیٹر سے باہر آنے والی ہوا جلد کو بہت خشک کر دیتی ہے۔ ہیٹر کی وجہ سے لوگوں کو نیند نہیں آتی، سر درد جیسے مسائل بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بیمار لوگوں کو چقندر کے پتے کھلاؤ کیونکہ ان میں شفا ہی شفا ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، اس طرح بدہضمی نہیں ہوتی۔ تھکاوٹ مٹانے کے لیے گڑ کا استعمال بہت فائدہ مند ہے، اس کے لیے آپ روز گڑ کا استعمال کریں۔ ناظرین، جسم میں خون کی کمی ہے تو آپ روز گڑ کا استعمال کریں، جسم میں خون بڑھے گا۔ زیتون کا تیل روزانہ لگانے سے زخموں کے نشان ختم ہو جاتے ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت کھل جائے گا۔ ناظرین، بیٹھ کر پانی پینے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ روزانہ کالا نمک سر پر لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی الائچی کو منہ میں رکھ کر ببل کی طرح چباتے رہنے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ ناظرین، پانی کا استعمال صبح کے وقت زیادہ اور شام کے وقت کم کریں۔ کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑھوں کو خراب کر دیتا ہے جو کینسر کے خطرات کو بڑھاتی ہیں۔ ناظرین، پیاز خونی اور بادی دونوں قسم کی بواسیر کو ٹھیک کرتا ہے۔ روزانہ 1 عدد پیاز ضرور کھایا کریں۔ روغن کلونجی بالوں کو مضبوط بناتا ہے اور گنجے پن کا خاتمہ کرتا ہے۔ ناظرین، دالیں ہمیشہ رات کے وقت کھایا کرو، یہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ کھانے کے فوراً بعد پھل استعمال نہ کرو۔ کھانے کے بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے اور فوری بعد نہانا بھی نہیں چاہیے۔ ناظرین، رات کے کھانے کے فوراً بعد سونا موٹاپے کے ساتھ کئی بیماریاں بھی لے کر آتا ہے۔ جو شخص کھانسی کی تکلیف میں کھجور اور کیلے کو مکس کر کے کھائے گا وہ شفا پائے گا۔ ناظرین، منہ سے بدبو آنے لگے تو جامن استعمال کرو،
معدے کا درد ہو تو ٹینڈے کا سالن کھا لینے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کریں، اس سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سونے سے قبل فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھنڈا اور ٹھیک رہتا ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر دیکھتے رہنے سے آنکھوں کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت سو جاؤ، یادداشت اچھی ہو جائے گی۔ ناظرین، دودھ میں کچا کیلا شامل کر کے کھانے سے جسم میں کمزوری نہیں آتی۔ سفید زیرہ چبانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ناظرین، ہفتے میں ایک بار بکری کا دودھ لازمی استعمال کریں، زندگی بھر نظر کمزور نہیں ہوگی۔ پیاز کا رس نیم گرم کر کے 2 قطرے کان میں ڈالنے سے کان ٹھیک سے سننے لگ جاتے ہیں۔ ملتانی مٹی گھر میں رکھو، مکڑی جالے نہیں بناتی۔ بالوں میں نہار منہ کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کنگھی بہت کم کرتے ہیں ان لوگوں کے بال جلدی گر جاتے ہیں۔ ناظرین، املی اور آلو بخارے کا پانی چربی کو پگھلاتا ہے اور چہرے کے کیل مہاسے ختم کرتا ہے۔ سونے سے قبل آلو بخارا کھا لینے سے بے چینی قریب نہیں آتی۔ ناظرین، جلدی نیند لانی ہو تو سونے سے قبل سبز انگور کھا لیا کرو، سکون کی نیند آئے گی۔ ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ ادرک کا ٹکڑا چباؤ، جسم کا درد جیسا بھی ہو اس میں آرام ملے گا۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں بننے والی گیس کو مت روکو، جتنا ہو سکے گیس کو خارج